صاحبان رضا کا حصہ. کیا کہنے. اچھا اب یہ کہا جائے کہ کیا یہ اقتدار کی جنگ تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ آیہ تطہیر کا کیا مطلب ہے؟ حب مال حب جاہ تو حبس، یہ تو میل ہے. تو پھر اللہ نے ان کو پاک کس چیز سے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ چیز ان میں رہ گئی تھی تو پھر وہ پاک کیسے ہوئے تھے؟ تو یہ سوچنا بھی یہ تو آیت تطہیر کے خلاف ہو جائے گی نا بات. یہ اسی سے ممکن ہے. میں ایک جملہ رات کو بھی میں نے اپنی محفل میں کہا کہ جب تک دین کو نہیں سمجھیں گے کربلا سمجھ نہیں آئے گا. اللہ جب تک دین کو نہیں سمجھیں. امام علی مقام یہ جانتے تھے کہ یہ میرے نانا کا دین ہے، اس کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ عنہم نے کیا کیا مصائب برداشت کیے. اب خزاں چاہتی ہے اسلام کو شکار کرنا، فرمایا میں اپنے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہونے دوں گا. کنبہ قربان کر دیا، دین کا نظام درہم برہم نہیں ہونے دیا. اچھا ایک عام آدمی، جیسے کہا جائے کہ جی لے مین کامن مین ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں، اس دور کے لوگوں کے لیے میں یہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا اہل ایمان کے لیے، وہ اگر ڈر جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن شجاعت رسول کا مظہر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو قیامت تک کے لیے ان کا عمل دوسروں کے لیے جواز بن جاتا، دلیل بن جاتا. امام نے ثابت کر دیا کہ اگر اپنے عہد میں میں مرتبے میں زیادہ ہوں تو کردار میں بھی اعلیٰ ہوں گا. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور جس کردار کا مظاہرہ کیا، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، یہ امام کی قربانی ان کو بھی یہ ولولہ دے گئی کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے. کیونکہ نظام بدلتا ہے اور نظام کی خرابی ایک ملت کو برباد کرتی ہے. تو امام اس وقت تھوڑی سی بھی لچک دکھاتے تو یہ سارا نظام ختم ہو جاتا. تو یہ ان کی مدد ہوئی ہے کہ وہ ثابت قدم رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ماشاءاللہ. ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ امام علی مقام کی بھی مدد ہوئی ہے. بس یہ ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں ادراک نہیں ہے اس بات کا، ہم سمجھ نہیں پاتے. لیکن حقیقتاً بڑا قیمتی جملہ آج اس پروگرام کے توسط سے آپ تک انہوں نے پہنچایا ہے کہ میدان جنگ میں کرامت نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے علامہ صاحب کہ جنگیں تو بہت ساری ہوئی ہیں اور یعنی بڑی تاریخی جنگیں ہیں. بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، یمامہ ہے. لیکن یہ کربلا کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہ جنگ جو ہوئی ہے یہ کیوں؟ اس کی تاریخی بھی وجوہات ہیں اور ایمانی وجوہات بھی ہیں. بدر بلا شبہ جس کو قرآن نے واضح بیان کیا، احد کا ذکر، احزاب جس کو خندق کہتے ہیں، بلا شبہ یہ چونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے اس لیے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہادت کا ظہور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہادت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. لفظ شہادت ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں جان دینا، جس کے لیے قرآن نے قتل فی سبیل اللہ کہا ہے، یا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں. ہم اس کو شہید کہتے ہیں. شہادت کی دو قسمیں، سری اور جہری. سری چھپی ہوئی کو کہتے ہیں، جہری کھلی ہوئی کو کہتے ہیں. دونوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہوتی تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ یہ ایک انعام نبی کو نہیں ملا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انعام اور کمال ہے ہی وہی جو ذات مصطفیٰ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں وہ تو کمال ہی نہیں ہے. کیا کہیں. اچھا دونوں شہادتیں، اب دونوں کا میں آپ کو مختصراً بتا دوں. خیبر میں ایک یہودیہ عورت زینب نام تھا، اس نے گوشت بھونا بکری کا اور اس میں زہر ملا دیا. کیا نیت ہے اس کی، ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو کھلاؤں گی، اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان پر زہر اثر نہیں کرے گا.
اور اگر یہ نبی نہیں ہے تو معاذ اللہ، مجھے لفظ کہتے ہوئے بہت تکلیف ہے کہ لوگ ان سے بچ جائیں گے، ٹھیک، معاذ اللہ۔ اس نے گوشت پکایا اور زہر ملا دیا۔ بشر بن برا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے ساتھ میرے آقا کریم تشریف لے گئے۔ دسترخوان بچھ گیا، گوشت آ گیا، میرے آقا نے لقمہ لے لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی کو اللہ کی عطا سے خبر ہوتی ہے تو پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ میں نے کہا پھر اس عورت کی تصدیق کیسے ہوتی، اس کی تسلی کیسے ہوتی؟ وہ یہی تو دیکھنا چاہتی تھی، انجام تو دیکھو پہلے۔ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی خام عقل پر تو بہت ناز، نبی کے کردار پر، ان کی شان پر تمہیں بہت شبہ ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ان کے ویژن پہ شبہ ہے جی۔ ایک لقمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، دوسرا لقمہ ہاتھ بڑھایا تو بھنے ہوئے گوشت میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ گوشت نے پکارا، یا رسول اللہ۔ ایک تو یہ ندائیہ خطاب بھی آپ ذہن میں رکھیے، یا رسول اللہ، جی، یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دے رہے ہیں کہ تو یہ جاننا چاہتی ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں؟ میں وہ نبی ہوں کہ بھنا ہوا گوشت گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا پتہ بھی چل گیا، حضرت بشر نے چونکہ وہ لقمہ لے لیا تھا اور زہر بہت کاری تھا، تیز تھا، ان کی شہادت ہو گئی، اس کا قصاص لیا گیا اس عورت سے۔ روح نہیں نکلی، حالانکہ زہر تو چلا گیا تھا، روح نہیں نکلی، کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا۔ اگر جان نکل جاتی تو وہ کہہ دیتے کہ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے مار دیا، معاذ اللہ، لیکن حقیقت پوری ہو گئی، یہ شہادت سری۔ آئیے اب شہادت جہری کی طرف۔ احد کا میدان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوہے کا رنگ جس کے اوپر پگڑی باندھ لیتے تھے کہ تاکہ کوئی تلوار چلائے تو سر زخمی نہ ہو، باندھا ہوا ہے۔ اس کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں چبھ گئیں، زخمی کیا، ہونٹ مبارک کٹا، زخمی ہوا، دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا، گڑے میں تشریف لے گئے۔ میں گرنے کا لفظ نبی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا، سواری کا ذریعہ، کیا ادب ہے۔ تشریف لے گئے، زخمی بھی ہوئے، خون بھی نکلا، فرق رہ گیا جان کے نکلنے کا۔ وہ اس لیے نہیں نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، وہ دوسری حقیقت بھی پوری ہوئی، جہری تھی۔ دونوں چیزیں سرکار کی ذات میں نظر آ رہی ہیں۔ ظہور کہاں ہوا؟ ظہور کہاں ہوا؟ فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میرے اہل بیت سے ہے، میرے خون سے ہے، میرے گھر سے ہے، میری اولاد سے ہے۔ میں حسین سے ہوں کہ حسین سے جو بات ظاہر ہوگی وہ میرا کمال ہوگا، میں ہی ظاہر ہوں گا حسین سے۔ یہ معنی اس کے کہ میں حسین سے ہوں۔ اب کربلا میں شہادت جہری کا ظہور ہو رہا ہے، سیدنا امام حسن پر شہادت سری کا ظہور ہو رہا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، پھول میں حسن بھی ہوتا ہے، کمال بھی ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ کیا نقطہ بیان کیا آپ نے، واہ 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 واہ۔ جڑ ہے نبی پاک، اصل ہے نبی پاک، تو یہ اس لیے اس کا تذکرہ زیادہ ہے کہ یہ شہادت مصطفیٰ کا ظہور ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ناظرین کرام کے الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے تعریف کریں یا کس طرح سے۔ علامہ صاحب کو روکنے کا بھی جی نہیں چاہتا۔ ایک سوال آپ سے اور کروں گا میں، اپنے ایک طالب علم کی حیثیت سے جاننا بھی چاہوں گا آپ سے، اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہیں گے۔ آپ سے تو جب ملتا ہوں تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھتا ہوں۔